فشرطہ اس کی شرط بس اس کی شرط یعنی جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اسباب منع صرف سارے ان کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کیا شرط ہے، کب وہ غیر منصرف کا سبب بن سکتے ہیں۔ جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے ان یکونا یہ کہ وہ ہو ان یکونا یہ کہ وہ ہو علی صیغۃ منتہی الجموعی علی صیغۃ المنتہی الجموعی منتہی الجموع کے صیغہ پر منتہی الجموع کے صیغہ پر وہوا اور وہ ان یکونا یہ کہ ہو ان یکونا یہ کہ ہو بعد الف الجمعی بعد الف الجمعی الف جمع کے بعد الف جمع کے بعد حرفانی دو حرف حرفانی دو حرف کمساجدہ مساجدہ جیسے مساجدہ جیسے مساجدہ آپ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب مساجدہ میں الف جمع کے بعد جیم اور دال دو حرف ہیں، او حرف مشدد او حرف مشدد یا ایک حرف شد والا یا ایک حرف شد والا مثل دواب مثل الدواب جیسے دواب جیسے دواب جمع ہے دابت ان کی جمع ہے دابت ان کی۔ اب کامساجدہ کاف حرف جار ہونے کے باوجود مساجدہ کے آخر پر زیر نہیں آئی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کا کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اور مثلوں کے بعد دواب با اس کے آخر میں بھی زیر نہیں آئی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور اس غیر منصرف کا سبب کیا پایا جا رہا ہے؟ جمع منتہی الجموع، اور یہ ایک ہی سبب دو ہی قائم مقام ہے۔ جب کوئی لفظ منتہی الجموع کے وزن پر ہوگا اس کے منتہی الجموع کے وزن پر ہونا ہی کافی ہے اس کے لیے غیر منصرف کرنے کے لیے۔ آگے جو بتا رہا نا کہ جو منتہی الجموع ہوتا کیا ہے؟ منتہی الجموع یہ ہوتا ہے کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں جیسے مساجد، یا ایک حرف ہو شد والا جیسے دواب، یا تین حرف ہوں او ثلاثۃ احرف او ثلاثۃ احرف یا تین حرف ہوں یا تین حرف ہوں اوسطها ساکن اوسطها ساکن جن کا درمیانی حرف ساکن ہو جن کا درمیانی حرف ساکن ہو غیر قابل للحاء غیر قابل الحاء نہ ہو قبول کرنے والا ہا کو نہ ہو قبول کرنے والا ہا کو اوپر اوپر رکھو کمصابیح کمصابیح او ثلاثۃ فسیاکلۃ وفرازنۃ وفرازنۃ فسیاکلۃ فسیاکلۃ وفرازنۃ اور فرازنۃ منصرف 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 ہیں منصرف ہیں لقبولہم الہاء لقبولہم الہاء ان دونوں کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے ان دونوں کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ یعنی منتہی الجموع کا جو تیسرا تھا نا کہ الف جمع کے بعد تین حرف ہوں اور درمیانی حرف ساکن ہو اور ساتھ اس کے قید لگائی تھی وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، جب وقف کریں تو وہ تا جو ہوتی ہے نا گول تا وہ ہا بنتی ہے نا، ایسی صورت نہ ہو تو سیاکلہ فرازنہ یہ ہا بن گئی ہے نا، یہ لفظ دونوں ہا بن گئے ہیں، ہا قبول کرنے والے ہو گئے پھر اس لیے یہ غیر منصرف یا منصرف ہے۔ تو سیاکلہ اور فرازنہ منصرف ہیں لقبولہم الہاء ان دونوں کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے، لام کا معنی وجہ کرنا ہے، لقبولہم ان دونوں کے قبول کرنے کی وجہ سے الہاء ہا کو، یہ ہا جو ہے یہ قبول مصدر کا مفعول ہے، ان دونوں کا قبول کرنا کس کو؟ ہا کو، تو یہ مفعول مان رہا ہے نا قبول مصدر کا، جیسے فعل کا فاعل مفعول ہوتا ہے نا ایسے مصدر کا بھی ہوتا ہے، لقبولہما ہما قبول مصدر کا فاعل ہے، ان دونوں کا قبول کرنا، کن کا قبول کرنا؟ ان دونوں کا، یہ فاعل بن گیا، کس کو قبول کرنا؟ ہا کا، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ وَهُوَ أَيْضًا وَهُوَ أَيْضًا اور یہ جمع بھی قائم مقام السببین وقام السببین دو سببوں کے قائم مقام ہے، دو سببوں کے قائم مقام ہے، جمعیت اور جمعیت جمع ہونا
جمع ہونا ولزومها ولزومها اور اس جمع کا لازم ہونا اور اس جمع کا لازم ہونا وامتناع ان یجمع مرۃ اخرى جمع تکسیری اور ناممکن ہونا یہ کہ جمع لائی جائے دوسری مرتبہ جمع مکسر جمع مکسر جمع تکسیر کا معنی کیا ہے؟ جمع مکسر یعنی وہ لفظ ایسا لفظ ہے کہ جس کی جمع 2 مرتبہ لائی گئی ہے، اس کے بعد مزید اس کی جمع نہیں لائی جا سکتی، دوسری مرتبہ جمع لائی گئی ہے اور مزید جمع لے کے آنا ناممکن ہے، اور ناممکن ہونا یہ کہ جمع لائی جائے دوسری مرتبہ جمع تکسیر فَكَأَنَّهُ بس گویا کہ بے شک جمع مرتين وہ جمع لایا گیا 2 مرتبہ اور جمع لایا گیا 2 مرتبہ، ایک دفعہ لفظ کی جمع لائی پھر اس جمع کی پھر جمع لے کے آ گئے، یہ جمع 2 مرتبہ آ گئی نا، اب 2 مرتبہ جمع آ گئی ہے تو جمع تکسیر جمع مکسر مزید نہیں آ سکتی۔ جمع مکسر یہ ہے نا اس میں واحد کا لفظ سلامت نہ رہے۔ اب قلبن ہے، قلبن اس کی جمع اقلبن آتی ہے، تو قلبن کا جو لفظ ہے وہ اقلبن میں سلامت نہیں رہا، وہ ادھر کاف اور زبر تھی، آگے جزم تھی، اور ادھر ہم کاف اور جزم آ گئی ہے اقلبن، ادھر کاف اور زبر تھی، حرکت بدل جاتی ہے، حرف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، درمیان میں حرف آ جاتی ہے، جو مکسر ہے توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، واحد کا اس لفظ سلامت نہیں رہتا، علم راہ بڑا باب۔ اما الترکیب رہا ترکیب فشرطہ اس کی شرط ان یکون علما یہ کہ وہ ہو علم بلا اضافت ولا اسناد بغیر اضافت اور اسناد کے ترکیب جو پڑھا نا آپ نے ایک سبب غیر منصرف کا، اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، کیا ہو؟ علم ہو، اور مرکب اضافی بھی نہ ہو اور مرکب اسنادی بھی نہ ہو، کیا؟ مرکب اضافی بھی نہ ہو اور مرکب اسنادی بھی نہ ہو۔ اضافہ دینا اور بلا اسناد کا معنی پتہ چل گیا نا؟ جی۔ مرکب اضافی جیسے غلام زید، مرکب اسنادی جیسے زید قائم، مسند علیہ مسند زید قائم، اور مرکب اضافی غلام زید مضاف اور مضاف الیہ۔ تو غیر ترکیب کے غیر منصرف کا اسباب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، مرکب اضافی بھی نہ ہو اور مرکب اسنادی بھی نہ ہو۔ قوالا بکا جیسے بالا بکا۔ اب یہ آپ نے منع میں پڑھا ہوا ہے، بال جو ہے بال ایک بت کا نام تھا، اور بکا جو ہے اس شہر کو بتانے والے کا نام تھا، اس شہر کا نام رکھ دیا بالا بکا۔ اب یہ بالا بکا علم ہے نا ایک جگہ کا، ایک شہر کا نام ہے، جی یہ علم ہے، اور یہ مرکب ہے ایسا کہ جو نہ مضاف ہو رہا ہے، مضاف الیہ ہو رہا ہے آپس میں، اور نہ یہ مسند الیہ مسند ہو رہا ہے آپس میں، نہ یہ غلام زیدن کی طرح ہے اور نہ زید قائم کی طرح ہے۔ فعبد اللہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ کیونکہ یہ آپس میں کیا مضاف الیہ، پیچھے کہا تھا کہ وہ مرکب اضافی نہ ہو، بلا اضافت کا معنی کیا ہے؟ مرکب اضافی نہ ہو، عبداللہ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ تو یہ آپس میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے عبداللہ منصرف ہو گیا، غیر منصرف نہیں ہوا۔ ومادی کاروبا غیر منصرفین، اور یہ لفظ غیر منصرف ہے۔ وشابہ کا ناہا مبنیون، اور شابہ کا ناہا یہ جملہ مبنی ہے۔ ہم جو غیر منصرف پڑھ رہے ہیں، غیر منصرف کس کی قسم ہے؟ مورب کی۔ شابہ کا ناہا اس کا وہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ مورب ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی مبنی ہے، تو پھر مورب منصرف غیر منصرف میں آنے کی صورت نہیں پیدا ہو سکتی۔ منصرف غیر منصرف کو میں منصرف کو لانا جو مورب ہو، مورب کی 2 قسمیں ہیں، پھر منصرف نہ ہو یا غیر منصرف نہ ہو۔ اب یہ مورب ہے ہی نہیں،
یہ ہے کیا مبنی. تو اس میں یہ بات ہی نہیں کرنی کہ یہ منصب غیر منصب، کیونکہ منصب غیر منصب مولوی قسم ہے اور یہ آئی مبنی. اور جو آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے علم ہی غیر منصب کا اسباب کیوں بنتا ہے؟ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں نا، یعنی اسباب نصر میں پڑھتے ہیں آپ عدل وصف تانیث معرفہ، تو معرفہ میں سے 7 قسموں میں سے صرف علم ہی غیر منصب کا اسباب بنتا ہے. وجہ کیا بتائی تھی؟ اب 7 قسمیں کون سی ہیں معرفہ کی؟ ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، ورب لام، مضاف اور معرفہ بندا. اب ان 7 قسموں میں سے ایک ہے ضمیر، ایک ہے اسم اشارہ، ایک ہے اسم موصول اور معرفہ بندا. 4 یہ ہو گئے، 2 اور آگے 6 اور یہ 7واں. تو یہ 4 جو ہیں ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور معرفہ بندا، یہ چاروں کیا ہیں؟ مبنی ہیں. چاروں کیا ہیں؟ مبنی. آپ بتاتے نہیں بول کے. یہ چاروں کیا ہیں؟ مبنی. یعنی ضمیریں ساری مبنی ہوتی ہیں نا، اسم موصولہ مبنی ہوتے ہیں، اسم اشارہ مبنی ہوتا ہے، اور معرفہ بندا جو یعنی وہ اپنی معرفہ جو منادہ کا اعراب ہے، یعنی پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن گیا جو یا زید وغیرہ، وہ مبنی ہے نا اپنی حالت پہ. تو یہ 4 چیزیں تو مبنی ہو گئی. جو مبنی ہے وہ غیر منصب میں تو آ ہی نہیں سکتا، غیر منصب کسی قسم ہے؟ معرب کی. تو مبنی کے جو مقابلے میں معرب اس کی قسم ہے غیر منصب، تو یہ مبنی چیزیں اس میں پھر نہیں آ سکتی. تو یہ 4 چیزوں کے غیر منصب کا سبب نہ بننے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ چاروں مبنی ہیں. اب 2 رہ گئی، ایک مضاف اور ایک معرف باللام. یہ 2 رہ گئی نا جی. تو آپ نے پڑھا ہے فصل نمبر 11 میں فائدہ نمبر 5 میں علم النحو کے، ہر ایک غیر منصرف جب اس پر الف لام آ جائے یا وہ دوسری اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کو حالت جری میں کسرہ دیا جاتا ہے. کیا مطلب وہ منصرف رہتا ہی نہیں. تو مضاف ہونے کی وجہ سے یا الف لام کے آنے کی وجہ سے غیر منصرف میں اگرچہ 2 اسباب پائے جا رہے ہیں، لیکن وہ الف لام کے آنے کی وجہ سے یا مضاف ہونے کی وجہ سے منصرف ہو گیا. یہ 2 چیزیں اس کو غیر منصرف رہنے نہیں دیتی، منصرف بنا دیتی ہیں. تو ہم نے کیا بنانا ہے؟ غیر منصرف کا سبب، غیر منصرف کا سبب بنانا ہے ان میں سے کسی ایک کو. یہ 2 چیزیں اس کو منصرف بنا رہی ہیں، پھر غیر منصرف کا سبب کیسے بنے گی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی الف لام اور مضاف کی وجہ سے وہ جو آپ کا غیر منصرف ہے منصرف ہو جاتا ہے. تو پھر یہ 2 چیزیں غیر منصرف کا سبب کیسے بنے گی؟ اس کی مثال ہے مغیرہ لفظ ہے مغیرہ. اور مغیرہ کے آخر میں تا تانیث کی ہے اور علم ہے، خاص نام ہے کسی کا. تانیث علم 2 اسباب پائے جا رہے ہیں غیر منصرف ہونے کے. الف لام آتا ہے اس پہ، انل مغیرہ ابن شعبہ. کیا پڑھتے ہیں؟ عن المغیرہ ابن شعبہ. اب مغیرہ کے شروع میں الف لام آنے کی وجہ سے ان حرف جار نے اس کو زیر دیا جب غیر منصرف پر زیر نہیں آتی. اب یہ غیر منصرف رہا ہی نہیں، کیوں؟ الف لام آ گیا. ایسے ہی مضاف کی مثال ہے، جب یہ دونوں آنے کی وجہ سے وہ غیر منصرف رہتا ہی نہیں، منصرف ہو جاتا ہے، پھر یہ غیر منصرف کا سبب کیسے بنے؟ تو معرفہ کی 7 قسم میں علم ہی ایسا ہے کہ جو غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے، باقی چیزیں نہیں بن سکتی. 4 مبنی ہیں، 2 جو ہیں وہ منصرف بنا دیتے ہیں غیر منصرف کو، اور یہ ایک علم بچ گیا جو غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے. یہی وہ بات کہہ رہا ہے کہ شابہ کرنا مبنی ہے. ایک جملہ یہ ایک بات علم بن گیا. یہ تو علم بننے سے پہلے یہ مبنی تھا. جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منتحل جموع کے صیغہ پر ہو. منتحل جموع کیا ہوتا ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، جیسے مساجد، یہ مثال ہے. یا ایک حرف مشدد ہو، شد والا ہو، جیسے دواب ہو. یا 3 حرف ہوں اور درمیانی حرف ان کا ساکن ہو. اور ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ وہ قبول نہ کرنے والا ہو، حاک ہو. ان وقف کی صورت میں اس کے آخر میں ہا نہیں آتی، جیسے مصابیح. سیاقلۃ اور فرازنۃ منصرف ہیں ان دونوں کے حا کو قبول کرنے کی وجہ سے. اور یہ جمع بھی 2 سببوں کے قائم مقام ہے، ایک جمع ہونا اور ایک جمع کا لازم ہونا. جمع کے لازم ہونے کا مطلب ہے کہ اب مزید جمع تو آ نہیں سکتی، تو اب مزید جمع نہیں آ سکتی کا مطلب یہ لازم ہے جمع رہنا اس کی، یہ جمع کا لازم ہونا. امتناع اور ناممکن ہونا یہ کہ اس کی جمع لائی جائے دوسری مرتبہ جمع مکسر، تو گویا کہ وہ جمع لایا گیا ہے 2 مرتبہ. رہا ترکیب، بس اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو بغیر اضافت اور اسناد کے. مرکب اضافی اور مرکب اسنادی ہونے کے بغیر وہ کسی چیز کا علم ہو، مرکب اضافی بھی نہ ہو، مرکب اسنادی بھی نہ ہو. جیسے بالا بکا اس کی مثال ہے.
عبداللہ منصرف ہے مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے، اور ماضی کا عرب غیر منصرف ہے، اور شابہ کر نہا یہ مبنی ہے، دہرا لو۔ اور آپ جو سستی کر رہے ہو نا